اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں الحمدللہ آپ کا پھر استقبال ہے۔ ایام فاطمیہ کی مجالس کے سلسلے میں مصروف اور سلسلہ کلام منقطع ہو گیا تھا، لیکن آج پھر خداوند عالم کی توفیق شامل حال رہی، جس کی بنیاد پر اس سلسلے کو پھر سے شروع کیا جا رہا ہے، یعنی آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت، مذہب حق کو پیش کر رہے تھے، جو دو علماء کے درمیان میں ہونے والے جواب و سوال و جواب کی صورت میں رونما ہوا۔ ایک علامہ سلیم البشری جو شیخ الحدیث کہلائے اپنے زمانے کے، اور جو یونیورسٹی جامعہ ازہر القاہرہ یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیدار تھے اور شیخ الحدیث کہلاتے تھے۔ ان کے جوابات آیت اللہ شرف الدین موسوی صاحب نے تحریر کیے۔ ان دونوں سوال و جواب کو ملانے کے بعد یہ کتاب کی صورت میں جو المراجعات کے نام سے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور گفتگو کا سلسلہ خط نمبر 51 تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور گفتگو پیج نمبر 573 یعنی 573 تک گفتگو پہنچ چکی تھی، جس میں یہ سوال ہوا تھا کہ آخر آپ نے اتنی احادیث جو پیش کی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہیں، پیغمبر اسلام نے ان کی خلافت کے لیے یہ فرمایا، تو خود حضرت علی علیہ السلام نے سقیفہ کے روز اپنے حق کے لیے احتجاج کیوں نہیں کیا، اور ان احادیث کو جو پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمائی تھی، ان کو ذریعہ احتجاج کیوں نہ قرار دیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ اسلام اور ان دشمنوں کا جواب جو اسلام دشمنی اپنے سینے میں رکھتے ہیں، ان کا جواب فقط اس بات میں ہے کہ میں صلح و آشتی کا اظہار کروں، تو حضرت علی علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا جو شرعاً اور عقلاً آپ پر عائد ہوتا تھا۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے احتجاج نہیں کیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے جہاں موقع ملا، آپ نے، آپ کی اولاد نے اور آپ کے دوست داروں نے سب نے احتجاج کیا ہے، اور جہاں موقع ملا ہے آپ کی جانشینی کی وہ احادیث بڑی حکمت کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں خط نمبر 52 سے اور پیج نمبر 574 سے، چونکہ ہم نے سلسلہ پیچھے سے تھوڑا اس لیے بیان کیا تاکہ سلسلہ کلام یاد آ جائے۔ اب یہ 52ویں خط میں جواب پیش کرتے ہیں۔ 52ویں خط میں سوال لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کب احتجاج فرمایا؟ امام نے کب احتجاج فرمایا؟ آپ کی آل و اولاد، آپ کے دوست داروں نے کن موقع پر احتجاج کیا، ہمیں بھی بتائیے۔ علامہ شریف الدین موسوی صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں مکتوب نمبر 52 میں، حضرت علی اور آپ کے شیعوں کا احتجاج۔ امام نے ان نصوص اور ارشادات پیغمبر کی نشر و اشاعت میں جو پیغمبر نے آپ کی وصایت و خلافت کے متعلق فرمائے تھے، بڑی دل جمی سے کام کیا، چونکہ اسلام کی حفاظت جان سے بڑھ کر عزیز تھی اور مسلمانوں کے شیرازہ کا بکھرنا کسی طرح منظور نہ تھا۔ اس لیے آپ نے نصوص کا تذکرہ کر کے اپنے دشمنوں سے جھگڑا مول نہیں لیا، چنانچہ آپ نے اپنے سکوت اختیار کرنے اور ان نازک حالات میں اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنے کی معذرت بھی بعض مواقع پر فرمائی، چنانچہ فرماتے ہیں، کسی انسان کو اس وجہ سے عیب نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے اپنے حق کو حاصل کرنے میں دیر کی، جبکہ عیب تو اس وقت لگانا چاہیے جب انسان حق کے نہ رکھتے ہوئے زبردستی کسی چیز کو حاصل کرے۔ آپ نے نصوص کی نشر و اشاعت میں ایسے طریقے اختیار کیے جن سے حکمت کا پورا مظاہرہ ہوا۔ یاد کیجئے رحبہ والا روز جس دن آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کو کوفے کے میدان میں جمع کیا تاکہ غدیر کی یاد دلائی جائے، آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، میں ہر مرد مسلمان کو قسم دیتا ہوں جس نے غدیر خم میں اپنے کانوں سے رسول اللہ کو اعلان فرماتے سنا ہو، وہ اٹھ کھڑا ہو، جو کچھ سنا تھا اس کی گواہی دے۔
تو آپ کے یہ کہنے پر 30 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں 12 تو ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک رہ چکے تھے۔ ان سب نے حدیث غدیر کی گواہی دی۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، اس ناگفتہ بے پر آشوب زمانے میں جب حضرت عثمان کے قتل اور بصرہ وہ شام میں فتنہ و فساد جاری رکھنے کی وجہ سے فضا خراب تھی، زیادہ سے زیادہ امیر المومنین یہی کر سکتے تھے اور یہی آپ نے کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ انتہائی ممکن صورت میں جو اس وقت احتجاج کرنے کی ہو سکتی تھی، حکمت کے تمام پہلو سنبھالے ہوئے وہ بھی یہی تھی کہ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ امیر المومنین کے محیر العقول حکیمانہ طرز عمل کا جب دنیا حدیث غدیر کو بھولتی جا رہی تھی اور قریب تھا کہ کسی دماغ میں ان کی یاد بھی باقی نہ رہے، آپ نے بھرے مجمع سے اس کی گواہی دلوا کر اسے حیات تازہ بخشی، یعنی نئی زندگی دی، اور رحبہ کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ کے اہتمام کی تصویر کشی کر کے وہ منظر یاد دلایا جب رسول اللہ نے 1,20,000 مسلمانوں کے درمیان بالائے منبر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور پورے مجمع کو دکھا کر پہچنوا کر ارشاد فرمایا تھا، یعنی پہچنوا کر ارشاد فرمایا تھا، ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے۔ یہی وجہ تھی کہ تاکہ یہ نہ کہیں کہ علی کے بارے میں لوگ پیغمبر اسلام نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے پہلے انہیں بلند کیا تاکہ پورا مجمع علی کو دیکھ لے تو انہیں پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ علی میرے ولی ہیں۔ اسی واقعے کے بعد حدیث غدیر حدیث متواترہ کا بہترین مصداق بن گئی۔ آپ غور فرمائے، حکیم اسلام کے طرز عمل پر آپ نے بھرے مجمع میں انتہائی اہتمام و انتظام فرما کر صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد غور کیجئے، رحبہ کے دن امیر المومنین کی حکمت سے لبریز طرز عمل پر دونوں واقع کس قدر ملتے جلتے اور ایک دوسرے پر پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ وہاں پیغمبر نے مجمع کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ قدرت و اختیار نہیں رکھتا؟ جب سارے مجمع نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ وہی رویش امیر المومنین یہاں بھی اختیار کرتے ہیں رحبہ میں مسلمانوں سے، جس میں ہر خطہ ملک اور ہر قوم و قبیلے کے افراد جمع تھے۔ فرماتے ہیں، میں قسم دیتا ہوں کہ جس نے غدیر کے میدان میں رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے ارشاد فرماتے سنا ہو، وہ اٹھے اور اٹھ کر گواہی دے۔ جس قدر حالات اجازت دے سکتے تھے، امیر المومنین نے اپنا حق جتانے میں کوئی دقیقہ یعنی کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سکون و سلامت روی کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، جسے آپ بہرحال مقدم سمجھتے تھے۔ اپنی خلافت و وصایت سے لوگوں کو مطلع کرنے اور ارشادات پیغمبر جو آپ کی خلافت و امامت کے متعلق تھے، اس کے نشر و اشاعت میں یہی طرز عمل امیر المومنین کا ہمیشہ رہا۔ چنانچہ ناواقف و لا علم افراد کو واقف کار بنانے کے لیے آپ ایسی ہی صورت اختیار فرماتے جو نہ تو کسی ہنگامے کا سبب ہو، نہ ان سے بیزاری پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، دعوت ذوالعرشیرہ سے متعلق امیر المومنین کی وہ حدیث جسے تمام محدثین نے مرویات امیر المومنین کے ذیل میں درج کیا ہے۔ یہ حدیث طولانی اور بہت ہی بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ ابتدائے اور عہد اسلام سے آج تک اسے اعلام نبوت اور آیات اسلام میں سے شمار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث حضرت سرور کائنات کے زبردست معجزہ نبوت یعنی تھوڑے کھانے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو شکم سیر کر دینے کے واقعے پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت امیر المومنین کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، تم میں میرے جانشین ہیں، تم ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ امیر المومنین برابر اس حدیث کا تذکرہ فرمایا کیا کرتے تھے۔ رسالت مآب نے آپ سے فرمایا، اے علی تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو، اور نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کی، اے علی میرے نزدیک تمہیں وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا،
اور بارہا آپ نے غدیر خم کے میں موقع پر رسول اللہ کی ارشاد فرمائی ہوئی حدیث دہرائی۔ رسول اللہ نے لوگوں سے خطاب کر کے پوچھا تھا، میں تم مومنین میں زیادہ تمہارے نفوس پر قدرت و اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بے شک۔ اس پر حضرت نے فرمایا، جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ علی ولی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں جن کی امیر المومنین وہ روایت فرماتے ہیں۔ لوگوں سے بیان کرتے رہے آپ نے پورے طور پر اور ثقہ اور مستند افراد میں ان احادیث کی اشاعت کی۔ اس پر آشوب زمانے اور نازک حالات میں زیادہ سے زیادہ امیر المومنین کے لیے یہی گنجائش تھی کہ آپ پیغمبر کے ان اقوال کا تذکرہ فرمائیں، ان حدیثوں کی روایت فرمائیں، اور اس طرح آپ اپنے حقدار خلافت ہونے کو ابنائے زمانہ کے کانوں تک پہنچائے، اور امیر المومنین نے اسے اٹھا نہ رکھا۔ یہاں جتنی حالات نے اجازت دی اتنی اشاعت فرماتے رہے۔ شورا کے دن آپ نے مخالفین کے لیے غدیر کی کون سی گنجائش باقی رہنے دی؟ خدا کا خوف دلانے میں کون سی بات اٹھا رکھی؟ اپنے جس قدر خصوصیات و کمالات تھے ایک ایک کر کے گنوائے، اپنے تمام فضائل و مناقب یاد دلا کر اپنے حقدار خلافت ہونے کو ظاہر کیا، ہر طرح ان پر احتجاج فرمایا۔ پھر جب آپ خود سربراہ حکومت ہوئے تو برابر اپنی مظلومیت کا اظہار فرمایا کیے، شروع ہی سے مستحق خلافت ہونے کو ثابت کیا۔ ابتدا میں خلافت سے محروم رہ جانے پر آپ کو جو صدمہ ہوا، اذیت پہنچی، بالائے منبر آپ نے اس کا شکوہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا قسم بخدا اس جامع خلافت کو زبردستی فلاں شخص نے پہن لیا، حالانکہ وہ اچھی طرح واقف تھا کہ مجھے خلافت میں وہی جگہ حاصل ہے جو آسیہ میں میخ کو حاصل ہوتی ہے، مجھ سے علوم کے دریا بہتے ہیں، اور وہ بلند منزلت ہے میری کہ طائر خیال بھی مجھ تک بلند نہیں ہو سکتا، مگر میں نے اس پر پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی اختیار کی۔ میں عجب کشمکش و اضطراب میں تھا، عجب گو حالت تھی میری، مگر میں اسے کٹے ہوئے بازو سے حملہ کر بیٹھوں یا اس گھٹا ٹوپ تاریکی میں صبر کروں جس پر بڑا بوڑھا ہو جائے اور چھوٹا جوان ہو جائے، اور مومن انتہائی اذیت میں اس وقت تک مبتلا رہے جب تک خداوند عالم سے ملحق نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں باتوں میں صبر زیادہ بہتر ہے۔ میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھیں جل رہی تھی اور گلا گھٹ رہا تھا، میری دولت لٹ رہی تھی۔ اس پورے خطبہ شکشکیہ کے آخر تک آپ نے اس کا ماتم کیا، اور نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، پاننے والے قریش اور ان کو مدد پہنچانے والوں کے مقابلے میں مجھ سے طالب اعانت ہوں، میں تجھ سے طالب اعانت ہوں۔ انہوں نے قطع رحم کیا اور میری بلندی منزلت کو حقیر اور پست بنایا، اور ایسی چیز کے واسطے میں جو حقیقتاً میرے لیے ہے، جس کا میں حقدار ہوں، مجھ سے جھگڑنے کے لیے ایکا کر بیٹھے۔ کسی کہنے والے نے امیر المومنین سے کہا، اے فرزند ابو طالب، آپ اس امر خلافت میں حریص معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تم بخدا زیادہ حریص ہو، میں تو اپنا حق طلب کر رہا ہوں اور تم لوگ میرے اور میرے حق کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو۔ نیز آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، خدا کی قسم ہمیشہ اپنے حق سے روکا گیا ہوں اور ہمیشہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے، جس وقت سے رسول کی آنکھ بند ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک۔ ایک موقع پر آپ نے پھر فرمایا، وہ ہمارا حق ہے، اگر ہمارا حق ہمیں دے دیا گیا تو خیر، نہیں تو پھر ہم بھی چل کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک جگہ آپ نے فرمایا، ایک خط میں جو آپ نے اپنے بھائی عقیل کو لکھا، اس میں فرماتے ہیں، بدلہ لینے والے ہماری طرف سے قریش کو بدلہ دیں، انہوں نے میرا قطع رحم کیا اور میرے بھائی کی قوت و سطوت میں مجھ سے چھین لی۔ امیر المومنین نے بارہا فرمایا، میں اپنے گرد و بیش نگاہ ڈالی، کوئی اپنا مددگار نظر نہ آیا لے دے کہ بس میرے گھر والے تھے، میں نے ان کا مرنا گوارا نہ کیا، خس و خاشاک پڑے رہنے کے باوجود آنکھیں بند رکھی اور گلا گھٹ رہا تھا، مگر میں پینے پر مجبور ہوا، سکوت اختیار کرنے اور اس سے زیادہ یعنی بہت زیادہ کڑوی چیز تلخ کڑوا گھونٹ پینے میں نے صبر کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے ہوتے اپنے کو راسخین فی العلم کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں؟ خداوند عالم نے ہمیں سربلند بنایا، انہیں پست کیا، ہمیں اپنی عطاؤں سے
ہمیں اپنی عطاؤں سے مالا مال کیا، انہیں محروم رکھا، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لیا، انہیں نکال باہر کیا۔ ہم سے ہدایت مانگی جاتی ہے اور کور نگاہی اور روشن کی جاتی ہے۔ امام قریش سے ہی ہوں گے اور وہ بھی بنی ہاشم کی اولاد سے، غیر بنی ہاشم سزاوار نہیں ہے اور نہ حکومت بغیر ان کے درست ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احتجاج، جناب سیدہ نے بھی بہت پرزور احتجاج فرمائے ہیں۔ 2 خطبے تو آپ کی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ان کا یاد کرنا اپنے بچوں کے لیے اس طرح ضروری قرار دیتے تھے جس طرح کلام مجید کا یاد کرنا۔ اس خطبے میں آپ نے ان لوگوں کی خبر لی جنہوں نے خلافت کی عمارت کو اس کے حقیقی بنیاد سے ہٹا کر بے جگہ رکھا۔ چنانچہ فرماتی ہیں، وائے ہو ان لوگوں پر انہوں نے خلافت کو رسالت کی بنیاد، نبوت کی نیو اور روح الامین کی منزل اور دین و دنیا دونوں کے امور سے واقف و باخبر شخص سے ہٹا کر کہاں رکھ دیا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، اور یہ آخر علی پر اتنا عتاب کیوں ہے؟ ان کا یہ عتاب محض ان کی تلوار کی باڑ سختی سے رون ڈالنے اور دردناک سزا دینے اور خدا کے معاملے میں انتہائی تشدد سے کام لینے کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ایک ساتھ اس سلسلے میں منسلک ہو جاتے جو رسول علی کے ہاتھوں میں دے گئے تھے، سب کے سب مل کر ان کے حلقہ اطاعت میں آ جاتے تو علی انہیں باندھ کر رکھتے اور بہت ہی سہل و آسان چال سے لے کر چلتے، نہ تو انہیں کوئی اذیت ہوتی نہ تکلیف کا سامنا ہوتا، اور علی انہیں شیریں و خوشگوار چھلکتے ہوئے سیر و سیراب بنا کر پلٹاتے اور ظاہر و باطن بہرحال ان کے خیر خواہ رہتے۔ اس موضوع میں عطرت طاہرہ کے کلام کا یہ نمونہ اس پر باقی حضرات کے احتجاج کا قیاس کیا جاتا ہے، یعنی اتنے دلائل پیش کیے ہیں آیت اللہ شرف الدین موسوی نے کہ آپ نے جو کہا کہ ہمیں ذرا بتائیے کہ کہاں احتجاج کیا، تو ان سب کو جگہ کی یاد دلانے کے بعد کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام نے احتجاج کو جاری رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی خلافت اپنے مرکز تک جب پلٹ کر آئی تو 25 سال بیت چکے تھے اور یقینی صورت میں خرابیوں کا سدھارنا بہت دشوار تر ہو چکا تھا۔ انہی خرابیوں کو سدھارتے حضرت علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وائے ہو ان لوگوں پر جنہوں نے خلافت کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھتے رہیے کلام بوتراب، آؤ کتاب پڑھے میں المراجعات کا ترجمہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔